ہاں میرے دوستو، آپ اگر ایک مسلمان ہیں تو آپ کے لیے ویڈیو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ حضرت نے کیا کہی ہے۔ چلیے حضرت کے اس بیان کو سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں۔ جنتیوں کی نشانی بتاؤں؟ اللہ فرماتا ہے، اور اسی کو وہ جماعت والے یوں بتاتے ہیں کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کا نشان ہوگا، ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان ہوں گے، اس لیے وہ شامی کباب بنا لیتے ہیں گھس گھس کے۔ اور سنی بھی تو نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی برسوں سے بچپن سے نماز تو چھوڑتے نہیں، لیکن ہمارے نہیں آتے ماشاءاللہ، اور کچھ کے بہت کالے کالے دھبے آ جاتے ہیں۔ اس کی وہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جنتیوں کی نشانی ہے، پیشانی پر جو سجدے کے نشان ہونے چاہیے، اس کو ہٹانا نہیں ہے، صاف نہیں کرنا ہے، سمجھ کی خطا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سیماہم فی وجوہہم، وجہ لفظ ہے عربی میں، اور جبہ یہ ایک لفظ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں میں سجدے کے نشان ہوں گے، اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہوں گے۔ ارے چہرہ الگ ہے، پیشانی الگ ہے۔ چہروں پر سجدے کے نشان کیسے ہوتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر کے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ نورانی سا چہرہ ہے۔ ہاں الحمدللہ وہ دور سے سنیوں کے ہی دکھتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ سجدوں کے نشان چہرے پر ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا اس کا مطلب یہ کہ اس کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے، اس کے چہرے کی چمک، اس کی جاذبیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کالا دھبا بڑھتا ہے، وہ دھبے کی بات نہیں۔ وجوہہم، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانیوں کا نہیں ہے۔ بہرحال تو جہاں جہاں یہ سجدے کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور شیطان کو دیکھیں مردود قرار دیا گیا، ابلیس کو مردود قرار دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے۔ سجدے سے انکار کیا ہے، تو شیطان بن گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کرو، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے ساتھ جاتا ہے، جو سجدے سے بھاگتا ہے وہ شیطان کے پاس جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بات، ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا کافی سال پہلے اپنے نوجوانوں کے ساتھ، تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے ہم جایا کرتے تھے۔ تو وہاں مریضوں کو ہم دیکھتے، اور میں نوجوانوں سے یہ کہتا کہ آپ لوگ ساتھ چلو، دیکھو کینسر میں کیسے کیسے لوگ مبتلا ہیں، ان کے جسموں کو دیکھ کر کبھی اپنے آپ کو شکر بھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے صحت رکھا ہے، اور اس بیماری سے پناہ بھی مانگو کہ اللہ ایسی بیماریاں نہ دے تاکہ تمہاری عیاشی ختم ہو جائے، اور دیکھو تو صحیح۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے، آج تک 40-45 سال کی عمر کا ایک مرد ہوگا، بستر پر پڑا ہوا، اور اس کی گردن میں بڑی پھوڑی تھی جس سے کنٹینیو خون اور پیپ نکلتا ہی رہتا تھا، بے شک تکیہ خراب ہوتا رہتا۔ جب ہم گئے تو کئی دنوں سے اس کینسر کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ رونے لگا، کہا کہ دعا کر دیجئے۔ سب کے لیے دعا کر ہی رہے تھے۔ اس نے ایک جملہ کہا کہ حضرت اتنی دعا کر دیجئے، بہت شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ سر اٹھا کر کے ایک بار سجدہ کروں، لیکن اب میں سجدہ کر نہیں سکتا، سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ سر اس طرح سے جام کر دیا گیا ہے کینسر کی بیماری میں کہ وہ تکیے سے اپنا سر نہیں اٹھا پاتا۔ اس دن دیکھ کر کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ نے جن کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، وہ سجدے سے بھاگ رہے ہیں۔ تمہاری گردنیں سلامت ہے، تمہاری پیشانیاں سلامت ہیں، پوری ویڈیو دیکھیں ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ صحت برقرار ہے، اور تم اسی لیے یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو، بھاری سمجھتے ہو، اور پھر کل قیامت کے دن یہ سجدہ تمہارے لیے صحیح طریقہ یہ ہے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکا دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ۔ آپ سمجھ کے چلیے، آپ لوگ بہت سارے لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں، ناک اٹھا دیتے ہیں، یا کچھ ناک لگائے ہیں پیشانی اٹھا دی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیشانی کہیں گندی نہ ہو جائے، اس لیے وہ ہلکے طور پر لگاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا، فقہاء کرام نے فرمایا، جب تک اس کا سر اور اس کی ناک پوری طرح سے نہ دب جائے تب تک اس کا پورا سجدہ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اوپر سے ٹچ کرنے کا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ مسجدوں میں بھی میں اکثر دیکھتا ہوں، 4 مصلے لا کر کے، گدیلے ٹائپ کے لا کر کے رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ صحیح سے ہوتا نہیں۔ میں تو اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن موٹے موٹے قالین اور اس کے نیچے بھی بہت کچھ فوم ڈالنا، ٹھیک ہے، نرم رہنے کی عادت، لیکن جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو نہ آپ کی ناک اور نہ ہی آپ کی پیشانی زمین تک جاتی ہے۔ اسی لیے گدے پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا۔ گدا جو ہوگا اس سے آپ سجدہ کریں گے تو زمین آپ کی لگتی نہیں۔ ہاں اب اس کی صورت یہ ہے، قالین تو ہے اب مسجدوں میں۔ اب میری بات کو لے کر سارے مسجدوں کے خلاف نہ پھیلائیں کہ قالین کے خلاف ہی بولے، ان قریب ہم بھی یہاں لانے والے ہیں، قالین تو یہاں پہ بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت سر کے ساتھ لگاؤ، جہاں تک آپ کا سر جاتا ہے، جہاں تک آپ کی ناک ٹک جاتی ہے تب تک آپ کو اس پر زور دینا ہوگا۔ جہاں جا کر ہماری ناک اور پیشانی رک گئی تو سمجھ لیں کہ ہم کو زمین سے متصل قرار دیا گیا، زمین اس کو لگ گئی ہے، بغیر زمین کو لگائے سجدہ حرام ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مٹی اٹھا کر کے انہوں نے یوں لگا لیا، بیٹھے بیٹھے کہا میں ہم بھی سجدہ کر لیے۔
किसी चीज को जमीन की इस तरह से उठा करके लगा करके बेशक। पेशानी पर कहा कि हम भी सजदा करें। हाँ दोस्तों, तो आपके इल्म में इजाफ़ा ज़रूर हुआ होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस हज़रत को पूरा सुन लिए होंगे, तो इस वीडियो को लाजमी हर मुसलमान को ज़रूर शेयर करें। हाँ, हर मुसलमान तक इस वीडियो को पहुंचा दो दोस्तों। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।